درس حدیث مؤلف فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ اسلامی آداب کے مطابق دوست کسے بنائیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، رواہ احمد والترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اس کے مذہب یا اس کی سیرت پر۔ پس انسان کو دوست بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ اسے امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن اور خیالات ملتے جلتے ہیں تو ان میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایک دوسرے پر احسان کرنے کی وجہ سے آپس میں محبت اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ بس یہیں سے دوستی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستی کی بنیاد ہمیشہ آسانی سے قائم ہو جاتی ہے، لیکن اصل کام اس رشتے کو نبھانا ہوتا ہے۔ دوستی کے رشتے میں سب سے زیادہ نازک چیز دوست کی عزت نفس ہے۔ اگر اس کی عزت کو ٹھیس پہنچ جائے تو پھر دوستی قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات اسلام نے یہ سکھلائی کہ دوستی کا مقصد صرف اللہ ہی کی خاطر دوستی رکھنا ہو۔ کوئی دنیا کا مقصد، کوئی کام نکلوانا اور کوئی مطلب پورا کرنا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے خاطر محبت رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا ہے۔ جب انسان پرخلوص دوستی رکھے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت اور دوستی رکھتے تھے۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مومن کے بارے میں یہ ارشاد ہے، فرمایا، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی جان، اس کی عزت اور اس کا مال۔ ایک عام مسلمان کی عزت کا احترام کرنا بھی ضروری ہے، تو پھر جس سے انسان خصوصی تعلق رکھتا ہے اس کی عزت کا احترام کرنا کتنا ضروری ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کسی ایسے موقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دے جس وقت اس کی بے عزتی ہو رہی ہو اور اس کی آبرو کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی مدد نہ کرنے والے شخص کو ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم رکھے گا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا خواہش مند ہوگا۔ اور جو کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا جہاں اس کی بے عزتی ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسے موقع پر مدد فرمائے گا جب وہ مدد کا طلبگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات میں ان چیزوں سے منع فرمایا جو تعلقات کے ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ خصوصاً سورہ حجرات میں تفصیل سے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ ظرافت اور مزاح بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جاں نثار صحابہ کرام سے مزاح فرماتے تھے، لیکن اس کے بھی آداب سکھائے۔ مزاح اس انداز میں ہو کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اور اس مزاح سے منع فرمایا جو ناگواری اور اذیت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپس کے تعلقات کے لیے دوسری نقصان دہ چیز یہ بیان فرمائی کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے نام نہ ڈالو۔ آج کے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہو رہی ہے کہ کسی کے رنگ یا شکل یا کسی خاص عادت کی بنا پر دوسرے انسان کا نام ڈال دیا جاتا ہے، یا کسی کے نام یا ذات کو بگاڑ کر نام ڈال دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات سے خصوصی طور پر منع فرمایا۔ اس میں دوسرے انسان کا دل دکھانا بھی لازم آتا ہے، اور اگر اس نام میں دوسرے کی کمزوری کا ذکر ہو
تو اس میں تانا دینے کا بھی گناہ ہوگا۔ لہذا ایک انسان کو کوئی نام صرف اسے چڑھانے کے لیے ڈال دیا جائے تو اس میں کئی گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب 100 لوگ اس کو پکاریں گے تو ہر ایک کا گناہ اس نام رکھنے والے کے ذمے بھی آئے گا۔ اور اگر دوسرا انسان دوست ہو تو یقیناً اس کی عزت نفس مجروح ہوتی رہے گی۔ تیسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی تم آپس میں عیب جوئی نہ کیا کرو۔ واقعی یہ عادت آپس کے نقصان اور دوسرے کی عزت نفس کو بگاڑنے میں بڑا اثر رکھتی ہے کہ ایک انسان دوسرے کے عیب اور اس کی برائی کی جستجو میں لگا رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس ارشاد باری کی بنا پر آپس میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے عیب نہ بیان کیا کرو۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جن سے ایک اسلامی فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے، جس میں صرف دوست ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی عزت کا احساس رکھنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، احکام اسلام میں دوسرے انسان کی عزت نفس کا اس طرح خیال رکھنے کا حکم ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاں محتاجوں کی امداد کا ذکر ہے وہاں ارشاد فرمایا کہ تم ان لوگوں کی بھی مدد کرو جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے۔ آپ ان کی پیشانیوں سے پہچان سکتے ہیں، حالانکہ لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسے سفید پوش اور عزت کا خیال رکھنے والے لوگوں کی مدد کرنے میں خاص ثواب ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ جب یہ لوگ خود اپنی عزت کا اس قدر خیال کرتے ہیں تو پھر زکوٰۃ صدقات کے ذریعے ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ یا صدقے کا پیسہ ہے، بلکہ ہدیہ اور تحفہ کہہ کر ان کی مدد کر دی جائے۔ جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر اس انسان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی ذاتی اور نجی مسائل کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور ان مسائل کے بارے میں اس سے مشورہ بھی طلب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو وہ بات اس کے پاس بطور امانت رکھی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی کسی سے مشورہ طلب کرے تو اب اس کے نجی مسائل اس کے پاس بطور امانت محفوظ ہیں، اور اگر دوسروں کے سامنے ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ ان اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام انسان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو پھر دوست کی عزت نفس کا خیال رکھنا تو اس سے بھی زیادہ اہم ہوا۔ اگر معاشرے میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا شروع کر دیا جائے، یقیناً ایسا معاشرہ رہنے کے لیے مل جائے گا جبکہ تمام افراد ایک جسم کے اعضاء کی طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پرخلوص دوستی نبھانے اور اس کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔